السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 189 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ پچھلی آیت میں بات ہو رہی تھی ریلیجس پریسٹ کی کہ ان کا طرز عمل، ان کی روش کیا ہوتی ہے، کس طرح سے وہ معاشرے کے اندر اپنے آپ کو طاقتور بناتے ہیں، لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا کر، پریشر گروپ بنا کر، کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہا گیا کہ ان کی یہ جو زہری جو انہوں نے سٹیٹس حاصل کر رکھا ہوتا ہے، کبھی بھی اس سے یہ نہ سمجھنا کہ یہ عذاب سے محفوظ ہیں یا ان کے فالور جو ہیں وہ عذاب سے محفوظ ہیں، تو ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ یہ پیچھے یہ بات کہی گئی، اور اس کے بعد بڑا ہی قابل غور ہے کہ اس آیت کے اندر کیا چیز کہی جا رہی ہے اور پھر اس کا کنیکشن کیا ہے، ربط کیا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں، یہی جانیں گے اس آیت کے اندر۔ کہتا یہ ہے کہ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمان اور زمین کا اقتدار و اختیار اللہ ہی کے لیے ہے۔ اب یہ چیز کیوں کہی جا رہی ہے؟ پیچھے جو کچھ کہا گیا اور اگلی آیت میں یہ کہا جا رہا ہے۔ یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو مٹیریل یونیورس ہے، اس کے اندر اللہ کے قوانین کار فرما ہیں۔ یہ جو نباتات اگتی ہیں، پھل سبزیاں اناج غلہ، یہ اللہ کے قوانین کی روح سے اگتی ہیں۔ اگر زمین کے اندر یہ صلاحیت نہ ہو، انسان ان کو اگا ہی نہیں سکتا۔ آپ جتنا مرضی پانی دے دیں، بیج لگا لیں، اگر وہ صلاحیت ہی نہ ہو بیج اگنے کی یا اگانے کی، زمین کے اندر بیج کو اگانے کی صلاحیت نہ ہو، بیج کے اندر اگنے کی صلاحیت نہ ہو، آپ دے دیں پانی، جتنا مرضی دے دیں، ہل چلا لیں، جتنے مرضی بیج پھینک لیں، نہیں اگے گا۔ تو یہ صلاحیت یہ اللہ نے اس کے اندر رکھی۔ تو کائنات کی جو اصل ملکیت ہے یہ اللہ کی ہے۔ یہ دیکھیں، انسان اگر یہ برین نہ ہو تو ہم نہ سوچ سکیں، اگر یہ زبان نہ ہو تو ہم بات ہی نہ کر سکیں، آنکھیں نہ ہو تو ہم دیکھ ہی نہ سکیں، اگر ناک ہی نہ ہو تو ہم سونگ ہی نہ سکیں، جلد نہ ہو تو ہم کوئی چیز ٹچ کر کے اندازہ بھی نہ لگا سکیں۔ تو ہر چیز اللہ کی ملکیت ہے۔ جب اللہ کی ملکیت ہے تو پھر قوانین کس کے ہونے چاہیے؟ کائنات میں تو اس کے قوانین ہیں۔ آپ سورج کی رفتار کو اپنی مرضی کے مطابق نہیں کر سکتے، اس کے اندر اللہ کا قانون ہے۔ آپ پانی کا جو اس کا کھولاؤ ہے یا اس کا جو جماؤ ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو 30 ڈگری سینٹی گریڈ کے اوپر فریز کر لیں، پانی کو نہیں کر سکتے، وہ 0 ڈگری سینٹی گریڈ کے اوپر ہی فریز ہوگا۔ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اس کو 40 ڈگری سینٹی گریڈ کے اوپر آپ اس کو وہ کھولا دیں، پانی کو وہ کھولنے لگ جائے، نہیں کھولے گا، وہ 100 ڈگری کے اوپر جا کر کھولے گا۔ یہ اللہ کا قانون ہے، بدلتا ہی نہیں۔ تو اس طرح ہر چیز کے اندر اللہ کے قوانین ہیں، انسان ان قوانین کو بدل نہیں سکتا، تو یہ اللہ کی ملکیت ہے نا۔ انسانوں کے معاشرے میں بھی اللہ کے قوانین ہونے چاہیے، یہ انسانوں کے اندر نہیں رکھے۔ اندر رکھے جاتے تو وہ پھر جانوروں کی طرح ہوتا، بھیڑ بکریوں کی طرح ہوتا۔ جیسے کوئی بکری گوشت نہیں کھا سکتی، جیسے کوئی شیر جنگل کا بادشاہ ہونے کے باوجود بھی پھل نہیں کھا سکتا، جنگل میں ہیں پھل لیکن نہیں کھا سکتا، وہ خون پیے گا، وہ گوشت کھائے گا لیکن وہ پھل نہیں کھا سکتا، وہ کتنا بھی بھوکا کیوں نہ ہو، مجبور ہے۔ انسان مجبور نہیں ہے، اس کے اندر انسٹنکٹ ہے، جانوروں کے اندر۔ انسانوں کے اندر انٹلیکٹ ہے، ارادہ اور اختیار ہے، یہ اپنی مرضی سے جو مرضی چاہے کھائے، گوشت کھائے یا پھل کھائے، یہ اس کی مرضی ہے۔ اچھا کام کرے، برا کام کرے، اس کی مرضی ہے۔ تو یہ اپنی مرضی سے اللہ کے قوانین کو اپنی سوسائٹی کے اندر رائج کرے۔ وہ قوانین صرف کتاب اللہ کے اندر ہیں، کسی مذہبی کتاب کے اندر نہیں ہیں۔
تو وہ اس کے اندر نہیں رکھے گئے، علیحدہ سے کتاب دی گئی کہ یہ کتاب لو، اس کے مطابق اپنا نظام بناؤ، یہ تمہارا مینول ہے۔ اب یہ کرتے ہیں انسان کہ اس مینول کو چھوڑ کر اپنے ریلیجس پریسٹ کے بنائے ہوئے عقائد، مسالک، مذاہب کے اوپر چلتے ہیں۔ اس سے دنیا کے اندر فساد برپا ہوتا ہے، کیونکہ وہ جو عقائد ہوتے ہیں، مسالک ہوتے ہیں، وہ ان کے اپنے مفاد کے لیے ہوتے ہیں۔ انہوں نے اپنے مفاد کے لیے لوگوں کو اپنی عقیدت میں مبتلا کیا ہوتا ہے، تو اس لیے وہ پھر جب ان کی عقیدت میں مبتلا ہو کر کتاب اللہ سے ان کا رابطہ ختم ہو جاتا ہے، وہ کتاب اللہ کو اپنی پس پش ڈال کر ان کے مذاہب اور مسالک کے اوپر چلنے لگتے ہیں، تو پھر تباہی اور بربادی اس سے وہ بچ نہیں سکتے۔ وہ تو ان کو مل کر رہتی ہے جیسا کہ مل رہی ہے۔ تو اس لیے وہ یہ سمجھا رہا ہے کہ آسمانوں اور زمین کا اقتدار اور اختیار اللہ کے لیے ہے، لہذا تم اسی کا قانون نافذ کرو اپنی سوسائٹی میں، اسی کے قوانین کو اسٹیٹ کی سطح کے اوپر نافذ کرو، پھر تم تباہی سے بچ سکو گے، ورنہ تباہی سے بچنے کا اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ نہ تم نہ تمہارے مذہبی اور سیاسی پیشوا ایسا کوئی قانون بنا سکتے ہیں جو تمہیں تباہی سے بچا سکے۔ وہ قانون تو ہم دینے والے ہیں۔ اگر بچنا چاہتے ہو تباہی سے تو اس قانون کو نافذ کرنا پڑے گا، اللہ کے اقتدار کو نافذ کرنا پڑے گا ریاست کی سطح کے اوپر۔ وہ اس کی کتاب کے اندر ہے، اس کے قوانین اور ضابطے۔ جب کسی سوسائٹی میں اللہ کا قانون نافذ ہوگا تو وہ سوسائٹی پروگریس کرے گی، پروٹیکٹڈ بھی ہوگی، محفوظ بھی ہوگی، اور پروگریسو مائنڈ سیٹ کی حامل بھی ہوگی، انصاف بھی ہوگا، عدل بھی ہوگا۔ تو یہ چیزیں اس لیے کہی جا رہی ہیں کہ جیسے کائنات کی ہر چیز میں اللہ کا قانون لاگو ہے، کار فرما ہے، اسی طرح سوسائٹی میں تم کتاب اللہ کے ذریعے سے اپنا قانون بناؤ، اس کے اوپر چلو، اس کو فالو کرو۔ تو جیسے کائنات بڑی سٹیبلٹی کے ساتھ چل رہی ہے، ویسے پھر تمہارا معاشرہ بھی بڑی سٹیبلٹی کے ساتھ آگے بڑھے گا۔ یہ چیز کہی جا رہی ہے، اور پھر یہ چیز کہنے کے بعد آگے کیا کہہ رہا ہے واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قدیر ہے۔ کیا مطلب؟ کہ کائنات کی ہر چیز میں اللہ کا قانون کار فرما ہے اور اس پر اس کا پورا کنٹرول ہے۔ یہ ہوتا ہے قدیر، کہ جس کا کائنات کی ہر چیز کے اوپر اپنے قانون کی روح سے کنٹرول ہے۔ جو اس نے پیمانے مقرر کر دیے ہیں، قرآن میں تو قانون کا لفظ ہی نہیں ہے، وہاں پر تو قدر ہے، جو اس نے قدر یعنی پیمانے مقرر کر دی، اسی سے قدیر ہے۔ تو وہ جو پیمانے ہیں وہ ہمارے لیے قانون کا درجہ رکھتے ہیں۔ میں اس کی ایک مثال پھر دیتا ہوں، یہ پہلے بھی ہم نے بات کی تھی قدیر کی، آج پھر کہتا ہوں۔ دیکھیں، آپ گندم کا دانہ بوتے ہیں زمین کے اندر، وہ ایک دانہ باہر نہیں آتا، زمین کے اندر صلاحیت رکھی ہوئی اس کو اگانے کی۔ اب وہ ایک دانہ جب اگتا ہے، اس سے جو کومپل پھوٹتی ہے آگے، پھر وہ اس کا ایک گندم کا ایک پودا بنتا ہے، اس کے پھر کئی شاخیں ہوتی ہیں، سٹے ہوتے ہیں، ہر سٹے میں کتنے دانے ہوتے ہیں، تو ایک دانے سے کتنے دانے بنے۔ یہ چیز اس کو آپ ذہن میں رکھیے گا۔ اب دیکھیں، جب گندم بیجنے کا موسم ہوتا ہے، جب آپ اس کو اکتوبر میں یا اس کو کاشت کرتے ہیں، یہی مہینہ ہوتا ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ جب وہ فصل آتی ہے پک کر تیار ہونے پہ کوئی 3 ماہ کے اندر، تو 3 ماہ بعد یہ نہیں ہوتا کہ گندم کو اگانے کی جتنی صلاحیت اللہ نے قیامت تک زمین میں رکھی ہے وہ ساری کی ساری ایک ہی دفعہ باہر آ جائے۔ یعنی آپ اگر گندم لگاتے ہیں، اس کی کھیت کی اچھی پرورش کرتے ہیں، دیکھ بھال کرتے ہیں، صحیح طریقے سے اس میں ہل چلاتے ہیں، اس کو پانی دیتے ہیں، اچھا خالص بیج ڈالتے ہیں، اس کو اچھا فرٹیلائزر دیتے ہیں، بر وقت دیتے ہیں، ضرورت کے مطابق دیتے ہیں، تو اس سے یہ نہیں ہوتا کہ وہ جو پیداوار جو عموماً ایک صحیح سٹینڈرڈ کے ساتھ کام کرنے سے، فار ایگزامپل
اگر کوئی 60-70 من حاصل ہو تو کبھی یہ نہیں ہوگا کہ اس 1 ایکڑ سے جو پیداوار ہے اگر 70 من یا 60 من یا 100 من حاصل ہوتی ہے، یہ مختلف ملکوں میں اس کی مختلف ہے، اس کی جو ییلڈ ہے، تو میکسیمم 100 من تک بھی ہے امریکہ میں یا رشیا میں، کئی ملکوں میں، کیونکہ وہاں پر زراعت جو ہے بڑی سائنٹیفک طریقے سے ہوتی ہے۔ تو فار ایگزامپل اگر وہ جو 3 ماہ کا اس کا جو گندم کا پیریڈ ہے، اس فصل کا اگر 100 من آتی ہے گندم، تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہاں سے گندم جو ہے وہ 10,000 من آ جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ یا قیامت تک جتنی اس ایکڑ سے گندم اگنی تھی آپ اس کو ایک ہی سیزن میں اگا لیں، نہیں کر سکتے آپ۔ یہ ہے قدیر کہ جتنی اس نے اس کے اندر وہ قدر رکھی ہے، پیمانہ رکھا ہے، اسی قدر وہ زمین سے باہر پیداوار کو نکالے گی، اس سے زیادہ نہیں۔ اس میں یہ فیکٹر ضرور ہوتا ہے اچھی کھاد کا، اچھے ہل چلانے کا، بر وقت پانی دینے کا، اس کی جتنی بھی آپ اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں اس کا ایک حد تک فائدہ ضرور ہوتا ہے کہ اگر نہیں کریں گے تو 20 من یا 40 من ہو جائے گی۔ اگر یہ چیزیں ایگریکلچرل جو امپلیمنٹس ہیں اس کو آپ استعمال کریں گے، زرعی جو طریقے ہیں نئے جدید اس کو آپ استعمال کریں گے، تو وہ آپ اپنی ییلڈ کو بڑھا کر آپ کوئی 100 من تک بھی لے کے چلے جائیں گے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ 1000 من یا 2000 من یا 10,000 من تک لے جائیں، یہ ممکن نہیں کر سکتے آپ، پاسبل ہی نہیں ہے۔ یہ ہے اللہ کی قدر۔ یہ میں نے ایک مثال دی آپ کو کہ اللہ نے پیمانے رکھے ہوئے ہر چیز کے اندر۔ آپ کے یہ جو ناخن ہیں ایک حد تک بڑھتے ہیں، آپ کے جو بال ہیں ایک حد تک بڑھتے ہیں، اگر اس میں ذرا سا بھی ہارمونک ڈس آرڈر ہو جائے تو یہ چہرے کے اوپر بھی بال آ جائیں اور وہاں پر بھی بال آ جائیں جہاں پر برے لگیں، وہ ایکچولی ہارمونک ڈس آرڈر ہوتا ہے۔ وہ بھی اللہ کا قانون ہے کہ کہیں کوئی غلطی ہوئی اس سے یہ چیز ہوگی، کوئی غلط دوائی کھا لی، کوئی غلط قسم کی آپ نے اپنی خوراک کی پرہیز نہیں کی، اس طرح کی کوئی آپ کا کھانا ہے جس سے آپ کا کوئی ہارمونک ڈس آرڈر ہو گیا، وہ بھی اللہ کا قانون ہے کہ اس کی خلاف ورزی سے یہ چیزیں ہوگی۔ لیکن ہوتا وہی ہے جو قانون جو اس کی قدر کی روح سے ہے، جو اس نے قدر رکھی ہوئی ہر چیز کے اندر، اسی کی روح سے ہوتا ہے۔ تو دیکھ رہے ہیں قرآن کریم جو ہے یہ کس قدر، اگر سائنٹیفک لیول کے اوپر بھی سوچا جائے تو قرآن کریم سے بڑی کوئی ایڈوانس ترین جو کتاب ہے کوئی بھی نہیں ہے دنیا کے اندر۔ دنیا میں جتنی بھی مذہب کی کتابیں ہیں سب کی سب آپ یہ دیکھیں وہ سپرسٹیشن پر مبنی ہے۔ یہ جو جیوز کے پاس ہیں، جو کرسچنز کے پاس ہیں، اولڈ ٹیسٹمنٹ ہیں، یا اب اس کے اندر جو انہوں نے ترمیم کر دی نیو ٹیسٹمنٹ جو بھی ہیں، تو اس کو دیکھیں سارا سپرسٹیشنز ہے۔ ان کے اندر رول آف لا نہیں ہے، ان کے اندر یہ جو قوانین کی یہ جو صداقت ہے، جو ٹروتھ ہے وہ نہیں ہے، کیونکہ انسانوں کے خیالات کی آمیزش ہوگی، بلینڈنگ ہوگی اس کی، اس لیے وہ اپنی اصلی حالت میں نہیں ہے۔ انہوں نے خود سوچ کر چیزیں بنائی ہیں اور لکھی ہیں اور منسوب کیا ہوا ہے کہ یہ آسمانی کتابیں ہیں۔ تو یہ چیز ہے، اس سے آپ نے اندازہ لگایا کہ یہ جس کو ہم نے بنایا کہ اللہ قادر ہے جو چاہے کر دے، یعنی اپنے قانون کی خلاف ورزی بھی کرنا چاہے تو کر دے۔ تو اگر وہ کر دے تو جڑی بوٹیوں کے اگر خواص بدل جائیں تو آج جو دوائی جس مقصد کے لیے وہ تو کام ہی نہ کرے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ جو جڑی بوٹی 1000 سال پہلے جس مرض کے لیے تھی آج بھی اسی مرض کے لیے استعمال ہوتی ہے، کوئی تبدیلی نہیں آتی، کیونکہ اللہ کا قانون نہیں بدلتا، اللہ کی سنت نہیں بدلتی، یعنی اس کی روش نہیں بدلتی، اس کے قانون کی پریکٹس نہیں بدلتی۔ یہ ہے اللہ کا قانون اور اس کی سنت، اور ہم نے وہ سنت بنائی ہوئی ہے مذہبی پیشواؤں کی بتائی ہوئی، وہ ہر ایک فرقے کی مختلف ہے۔ تو یہ چیزیں بڑی قابل غور ہیں، سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، یہ بڑا ہی اٹل قانون ہے اللہ کا، ثم تتفکروا، غور و فکر کیا کریں، تھنک اگین، یہ سائنٹیفک پروسیس ہے۔ شکریہ۔